السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج انسان کی خواہش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ انسان کی خواہش کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں کہا کہ انسان کی خواہش اتنی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنی خواہش میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اتنی زیادہ اس کو شوق اور رغبت مال و دولت کا ہے کہ اس کی کبھی خواہش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی، ایک علاقہ عطا کیا جائے تو وہ کوشش اس بات کی کرے گا، اس بات کی کرے گا کہ مجھے دوسرا علاقہ بھی مل جائے۔ اب دیکھ لیں نا، انسان کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو وہ چاہتا میرے پاس دو گاڑی ہو جائے، کسی کے پاس گاؤں میں گھر ہے وہ چاہتا ہے شہر میں ہو جائے، شہر والے چاہتے راجدھانی میں ہو جائے، لیکن انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کب ختم ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، یعنی انسان قبر کی جب زیارت کر لے گا، اللہ کہتے ہیں اس کی خواہش قبر کی مٹی ختم کر سکتی ہے، دنیا میں اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح فرمایا گیا حدیث میں کہ انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، حدیث میں کہ مال اس کا کیا ہے؟ مال اس کا وہی ہے جو تم نے کھایا، تم نے پیا، تم نے پہن لیا، وہی تمہارا مال ہے۔ باقی مال تو اپنے عزیز کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، باقی ساری جائیداد تو اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے۔ مال تو اتنا ہی آپ کا حق ہے جو آپ نے کمایا، جو کھایا، جو پیا اور جو پہن لیا، وہی آپ کا اصل مال ہے۔ باقی مال تو اپنے عزیز و اقربا کے لیے چھوڑ کے جائیے گا۔ وہی کہ انسان کی خواہش بے انتہا ہے۔ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی بھی عطا کر دی جائے تو انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ختم کب ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، جب وہ قبر کی زیارت کر لے گا، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کی ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے دل کے اندر مال کی اتنی محبت نہ آ جائے کہ اللہ اس کے رسول کو ہم بھول بیٹھے۔ ویسے مثال کہ کشتی ہمیشہ کے اوپر چلتی ہے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ جائے کشتی ڈوب جائے گی، لوگ غرق ہو جائیں گے۔ یہی مثال ہے کہ دل کے اندر اگر دنیا کی محبت آ جائے، دنیا کی محبت غالب ہو جائے، مال و دولت کی محبت دل کے اندر غالب ہو جائے تو اب غرق ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے مال کمانا، ضرورت ہے دولت کمانا، ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کیجئے، مقصد مت بنائیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اپنے مولا کو خوش کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ یہ دولت کمانا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہ وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، مجھے فرصت نہیں ملتی اپنے اہل و عیال سے ملاقات بات نہیں کرتے، مال جمع کرنے کے چکر اتنا مال اکٹھا کرتے ہیں، لیکن مال جمع کرنے میں وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتے، صحت کا خیال بھی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ صحت کھو دیتا ہے، یہ ساری دولت کمائی ہوئی وہ صحت کو بنانے میں لگا دیتا ہے۔ عجیب انسان ہے، مال کمانے میں صحت برباد کر دیتا ہے اور وہی صحت بحال کر مال و دولت لگا دیتا ہے۔ ہماری زندگی اسی گرد و پیش گھوم رہی ہے۔ میرے دوست، مال اور دولت یہ دنیا کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کیجئے، مقصد مت بنائیے، اس کو مت بنائیے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ دنیا آئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کیجئے۔ یہ مال و دولت عارضی چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریے۔ اگر بہت زیادہ کے پیچھے جائیں گے، خدا اس کو رسول کو بھلا دیں گے تو یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے، یہ فتنہ ہے۔ المال والبنون انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا یہ فتنہ ہے۔ تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ بنے گا، اس کو ضرور استعمال کریے۔ یہ ایسا نہیں کہ اتنا منہمک ہو کر اہل و عیال کو بھول جائیں، رشتہ داروں کو حقوق کو بالائے طائر رکھ دیں، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو یہ چیز ہماری مال و دولت کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، ناجائز مت کمائیے۔ لیکن مال و دولت کمانے کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی بندگی، یاد رکھیے مال اور اولاد، مال ملنے کے بعد اللہ رب العالمین عبادت اور بندگی میں اضافہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
سے یہ نعمت ہے، لیکن مال ملنے کے بعد اللہ رب العالمین فرمانی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کا محاسبہ کرتے کہ ملنے کی وجہ سے، دولت ملنے کی وجہ سے، اقتدار ملنے کی وجہ سے، عہدہ ملنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرمانی اللہ رب بہت سنجیدگی کے ساتھ لیے کہ ہمارے فتنہ آزمائش، اسے ان آزمائشوں سے بچیے، اللہ رب العالمین رجوع کریے، اللہ کی طرف پلٹ، اللہ کے بندے کریے۔ آخرت کی اصل تیاری تو ہے، دنیا میں انسان دنیا جو مکان بسا اوقات ہوتا ہے، انسان شاندار مکان بناتا ہے، اس مکان رہ بھی نہیں پاتا، دنیا سے رخصت ہو